اچھا مفتی صاحب، ہم نے آغاز تو کیا تھا آج کی رات کے حوالے سے، لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، لیکن اسی رمضان المبارک میں ایک بڑی ایک ایکٹر نے ایک بات کر دی اور اس کے بعد بڑی کنٹروورسی بنی۔ آپ جب آئے تو آپ کی ایک وجہ شہرت کی 4 شادیوں والا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک رہا ہے۔ ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب دین میں جو ہے وہ ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مختلف قسم کی ڈیبیٹ، اور ہم کیونکہ ایک عرصہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان اکٹھے رہے ہیں تو ہمارے کچھ اپنے کلچر کے اندر بھی شاید وہ ایلیمنٹ رچ بس گیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس خواتین جو ہیں وہ اس بات کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں، اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، اور جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر یہ باتیں بھی لے آتی ہیں کہ جی یا تو طلاق یافتہ ہو، یا کوئی بیوہ ہو، یا کوئی یتیم ہو، کوئی ضرورت مند ہو، اس سے کی جائے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ معیار کیا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ اگر مرد 4 شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی خاص کنڈیشنز موجود ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ یہ کنڈیشن اللہ 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ اب یہاں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بھائی آپ نہیں، یہ اللہ نے جو کر رہا ہے اس کو کہا ہے کہ تم خود سوچو، کسی اور کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سربراہ بن جائے، وہ کسی بھی مینیجر بن جائے، کہیں بھی اونچی پوسٹ پہ چلا جائے، میرے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں۔ جب آپ کے اندر عدل کی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کوئی عہدہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہاں کوئی بھی نہیں کہتا مجھ میں برابری کی یا عدل، آپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی تو برابری کرنی ہے نا۔ آپ اگر ملک کے سربراہ بنتے ہیں تو قوم کے ساتھ بھی برابری کرنی ہے آپ نے۔ تو وہاں تو سب کہتے ہیں میں اس عہدے کے لیے میرا انتخاب کیا جائے، مجھ میں طاقت ہے۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو مرد کہتا ہے میرے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ جو نااہل مرد ہوتے ہیں وہ 2 4 کر رہے ہیں، پھر وہ ظلم کرتے ہیں، دوسری کو طلاق دے دی، پہلی کو چھوڑ دیا، لٹکا کے چھوڑ دیا، عیاش قسم کے لوگ وہ اس کام میں آگے ہوتے ہیں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو جن میں اللہ نے واقعی صلاحیت رکھی ہے، وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس سے یہ فلسفہ اور زیادہ بدنام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جو 2 شادیاں کے جو کیسز آ رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ اور زیادہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، وہ یعنی یا تو پہلی یا دوسری کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ یہ کام کو برا سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ تک وہ برا سمجھ رہے ہیں تو اس کے پھر نقصان ہی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ خواتین کہتی ہیں کرنی ہی ہے تو بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو۔ میرا بھی یہی نظریہ ہے، بھائی دوسری شادی آپ بیوہ سے کریں، کسی طلاق یافتہ سے کریں، کسی یتیم سے کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن جائز بہرحال کسی کنواری سے کرنا بھی ہے۔ اب خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے میاں نے یا فلاں نے کنواری سے کیوں کی، تو کنواری سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کسی کنوارے سے کیوں نہیں کی، آپ نے کسی میرڈ سے کیوں کی ہے۔ تو وہ کنواری کہے گی مجھے اگر کوئی ان میرڈ، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، کوئی ان میرڈ انسان کا بچہ مل رہا ہوتا تو میں کسی میرڈ سے کیوں کرتی۔ تو یہ رشتے جو ہے نا مارکیٹ سے شارٹ ہیں، تبھی کنواری لڑکیاں مجبور ہو کے شادی شدہ بچوں والے سے کر رہی ہیں۔ تو شادی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ مرد جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی بیوی بن جائے، وہ لڑکی بھی تو اور اس کے ماں باپ بھی تو فیصلہ کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیوں کسی میرٹ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس اسٹینڈرڈ کی کا ان میرڈ نہیں مل رہا، تو پھر وہ کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے ایک ینگ ایک اور کنواری لڑکی مل رہی ہے تو میں کسی بیوہ سے کیوں کروں۔ تو میں ترغیب تو یہی دیتا ہوں کہ بھائی کسی بیوہ طلاق یافتہ سے کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، صرف ایک شادی آپ نے سیدہ عائشہ سے کی ہے جو کنواری تھیں، اور باقی تو ساری بیوہ طلاق یافتہ تھیں۔ تو کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن جن لوگوں کی ہو رہی ہے نا کنواری لڑکی سے، وہ لڑکیاں ہی کر رہی ہوتی ہیں ان سے، وہ صرف مرد نہیں کر رہا ہوتا، لڑکیاں ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے آغاز تو کیا تھا آج کی رات کے حوالے سے، لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، لیکن اسی رمضان المبارک میں ایک بڑی ایک ایکٹر نے ایک بات کر دی اور اس کے بعد بڑی کنٹروورسی بنی۔ آپ جب آئے تو آپ کی ایک وجہ شہرت کی 4 شادیوں والا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک رہا ہے۔
ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب دین میں جو ہے وہ ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مختلف قسم کی ڈیبیٹ، اور ہم کیونکہ ایک عرصہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان اکٹھے رہے ہیں، تو ہمارے کچھ اپنے کلچر کے اندر بھی شاید وہ ایلیمنٹ رچ بس گیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس خواتین جو ہیں وہ اس بات کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں، اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، اور جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر یہ باتیں بھی لے آتی ہیں کہ جی یا تو طلاق یافتہ ہو، یا کوئی بیوہ ہو، یا کوئی یتیم ہو، کوئی ضرورت مند ہو، اس سے کی جائے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ معیار کیا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ اگر مرد 4 شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی خاص کنڈیشنز موجود ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ یہ کنڈیشن اللہ 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ اب یہاں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بھائی آپ نہیں، یہ اللہ نے جو کر رہا ہے اس کو کہا ہے کہ تم خود سوچو، کسی اور کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سربراہ بن جائے، وہ کسی بھی مینیجر بن جائے، کہیں بھی اونچی پوسٹ پہ چلا جائے، میرے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں۔ جب آپ کے اندر عدل کی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کوئی عہدہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہاں کوئی بھی نہیں کہتا مجھ میں برابری کی یا عدل، آپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی تو برابری کرنی ہے نا۔ آپ اگر ملک کے سربراہ بنتے ہیں تو قوم کے ساتھ بھی برابری کرنی ہے آپ نے۔ تو وہاں تو سب کہتے ہیں میں اس عہدے کے لیے میرا انتخاب کیا جائے، مجھ میں طاقت ہے۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو مرد کہتا ہے میرے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ جو نااہل مرد ہوتے ہیں وہ 2 4 شر کر رہے ہیں، پھر وہ ظلم کرتے ہیں، دوسری کو طلاق دے دی، پہلی کو چھوڑ دیا، لٹکا کے چھوڑ دیا، عیاش قسم کے لوگ وہ اس کام میں آگے ہوتے ہیں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو جن میں اللہ نے واقعی صلاحیت رکھی ہے، وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس سے یہ فلسفہ اور زیادہ بدنام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جو 2 شادیاں کے جو کیسز آ رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ اور زیادہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، وہ یعنی یا تو پہلی یا دوسری کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ یہ کام کو برا سمجھتے ہیں، تو جب وہ تک وہ برا سمجھ رہے ہیں تو اس کے پھر نقصان ہی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ خواتین کہتی ہیں کرنی ہی ہے تو بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو، میرا بھی یہی نظریہ ہے بھائی دوسری شادی آپ بیوہ سے کریں، کسی طلاق یافتہ سے کریں، کسی یتیم سے کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جائز بہرحال کسی کنواری سے کرنا بھی ہے۔ اب خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے میاں نے یا فلاں نے کنواری سے کیوں کی، تو کنواری سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کسی کنوارے سے کیوں نہیں کی، آپ نے کسی میرڈ سے کیوں کی ہے۔ تو وہ کنواری کہے گی مجھے اگر کوئی ان میرڈ، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، کوئی ان میرڈ انسان کا بچہ مل رہا ہوتا تو میں کسی میرڈ سے کیوں کرتی۔ تو یہ رشتے جو ہے نا مارکیٹ سے شارٹ ہیں، تبھی کنواری لڑکیاں مجبور ہو کے شادی شدہ بچوں والے سے کر رہی ہیں۔ تو شادی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ مرد جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی بیوی بن جائے، وہ لڑکی بھی تو اور اس کے ماں باپ بھی تو فیصلہ کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیوں کسی میرٹ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس اسٹینڈرڈ کی کا ان میرڈ نہیں مل رہا، تو پھر وہ کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے ایک ینگ ایک اور کنواری لڑکی مل رہی ہے تو میں کسی بیوہ سے کیوں کروں۔ تو میں ترغیب تو یہی دیتا ہوں کہ بھائی کسی بیوہ طلاق یافتہ سے کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، صرف ایک شادی آپ نے سیدہ عائشہ سے کی ہے جو کنواری تھیں، اور باقی تو ساری بیوہ طلاق یافتہ تھیں۔ تو کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن جن لوگوں کی ہو رہی ہے نا کنواری لڑکی سے، وہ لڑکیاں ہی کر رہی ہوتی ہیں ان سے، وہ صرف مرد نہیں کر رہا ہوتا، لڑکیاں ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ بالکل